لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ التین میں پروردگار عالم کے ارشاد کہ ہم نے انسان کو بہترین اجزاء سے تخلیق کیا. غور طلب صورتحال یہ کہ ہر شے کا خالق پروردگار عالم اور جو بھی اس نے تخلیق کیا، جو بھی اس کی مخلوق ہے، جس مقصد کے لیے اس مخلوق کو خلق کیا، اس مقصد کے لیے اس سے بہتر تخلیق نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. ہر شے اپنی جگہ بے مثال. یہ اس کی کمال تخلیق ہے کہ کوئی بھی خلقت اس کی اپنے غرض کے حوالے سے، مقصد کے حوالے سے، جس کے لیے اس نے بنایا ہے، کوئی شے بھی ناقص نہیں ہے، عیب دار نہیں ہے. جو کچھ بھی خلق کیا وہ احسن الخالقین، اس کی ہر تخلیق لاجواب. جب ہر شے تخلیق بھی اس کی اور جتنی تخلیق ہے وہ سب بہترین اپنے اپنے مقاصد کے حوالے سے، تو پھر یہ کیا کہ یہ کہا جائے کہ انسان کو بہترین اجزاء سے خلق کیا گیا. پروردگارہ جتنے بھی اجزاء تخلیق تھے جس سے انسان کو بنایا گیا ہے وہ سب اپنی جگہ پہ کامل تخلیق. خدا کی کوئی تخلیق عیب دار نہیں ہو سکتی، ناقص نہیں ہو سکتی. وہ چاہے جز ہو یا ان اجزاء سے بن کر کوئی کل ہو، وہ جز بھی مکمل ہوگا اور وہ کل بھی مکمل ہوگا. تو جب ہر شے کا خالق وہ ہے، کسی شے کے عیب دار یا ناقص ہونے کی سب سے بڑی صورت یہ ہو کہ جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہو وہ مقصد نہ پورا کر سکے. لیکن صورت احوال یہ ہے کہ کائنات میں جتنی اشیاء ہیں وہ سب اپنے مقصد تخلیق پورا کرتی ہیں، بلکہ یہ انسان ہے کہ یہ کوتاہیاں کر جاتا ہے. ورنہ اور اشیاء تو کوئی بھی منشاء الہی سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی اور اسی نظام کے مطابق موجود ہیں جس نظام سے کے لیے اللہ نے ان کو خلق کیا ہے. تو اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے کائنات کے دوسرے تمام چیزوں کو بہترین بنایا اس اعتبار سے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرتی ہیں، اور اے انسان تو جو مقصد کو پورا نہیں کرتا یا تجھ میں سے جو نہیں کرتے وہ ہماری نگاہ میں پست مخلوق ہیں، تو وہاں تو بات سمجھ میں آتی. لیکن انسان کو آسن مخلوق قرار دیا جائے یہ کس حوالے سے؟ کوئی انسان دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی مکھی منصور دوانی کی وقت کا بادشاہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اس نے ایک طرح سے نظر بند کر رکھا ہے، امام کو پابند کیا ہوا ہے کہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہیں. کوفے کا واقعہ ہے، مدینے سے کوفے میں بلایا ہوا ہے اور یہاں امام رہ رہے ہیں. تو وہاں دسترخوان پہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، کھانا ہو رہا ہے، ایک مکھی ہے جو بار بار اڑ کے آتی ہے، کھانے پہ بیٹھ جاتی ہے. بادشاہ جھنجھلاتا رہا، بار بار اڑاتا رہا، لیکن وہ مکھی اڑنے کا نام نہیں لیتی تھی، جاتی تھی اور گھوم کے پھر آ جاتی تھی. آخر بادشاہ نے جھنجھلا کے کہا کہ کیا اس کو اللہ نے کس غرض سے پیدا کیا؟
یہ بیکار سی چیز، اس کو کیوں پیدا کیا؟ تو امام نے کہا اس لیے پیدا کیا کہ جو جابر اپنے جبر پہ نازاں ہو ان کو بتا دے کہ یہ اگر ایک نوالا لے لے تو وہ اپنا نوالا واپس نہیں لے سکتا اس مکی سے۔ یہ اس بااختیار کو بے اختیاری کا احساس دلانے کے لیے خلق کیا گیا۔ تو کوئی شے مخلوق کوئی اس کی ایسی نہیں ہے جو بے غرض ہو اور جس غرض کے لیے خلق کی گئی ہے اس اعتبار سے ناقص ہو، ہر شے مکمل۔ تو انسان اگر فضیلت رکھتا ہے، اسے کہا جا رہا ہے بہترین اشیاء سے تخلیق ہوا، تو یہ کیسے بے اعتبار تخلیق نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ خلقت کے اعتبار سے ساری مخلوق اپنی اپنی جگہ پہ بے مثال ہے۔ جن اجزاء سے خلق کیا گیا وہ سب اجزاء بھی اللہ کے بنائے ہوئے، اور ہر جز اپنی اپنی جگہ پر اتنا ہی کارآمد ہے جتنا اسے ہونا چاہیے تھا، انہی سے انسان بنا ہے۔ تو پھر انسان کو بہترین مخلوق کیوں قرار دیا گیا؟ کس حوالے سے؟ وہ کون سا اجزاء ہے جس کی وجہ سے بہترین بنا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کائنات میں قابل تعریف چیز ہوتی کون سی ہے؟ اگر درجہ بندی کی جائے تو کون سی چیز بہتر ہو سکتی ہے؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، حمد اگر ہو سکتی ہے، تعریف ہو سکتی ہے، مدح ہو سکتی ہے تو صرف اللہ کی مدح ہو سکتی ہے، اس رب العالمین کی مدح ہو سکتی ہے۔ یعنی تعریف کے جتنے پہلو ہیں وہ ذات پروردگار سے وابستہ ہیں۔ اب اگر انسان کی مدح کی جا رہی ہے کہ وہ احسن مخلوق ہے یا احسن تخلیق ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جو قابل تعریف ہو۔ قابل تعریف وہی بات ہے جس کا تعلق اللہ سے ہو، قابل مدح وہی چیز ہے جو اللہ سے وابستہ ہو۔ تو اب اگر انسان کو بہترین مخلوق قرار دیا جا رہا ہے، بہترین تخلیق قرار دیا جا رہا ہے، تو کسی نہ کسی حوالے سے اس کے اندر کوئی ایسا ربط موجود ہے کہ جہاں یہ دوسری مخلوق کے مقابلے میں خدا سے زیادہ قریب ہے، تبھی یہ قابل تعریف ہو سکتا ہے۔ تو جہاں حسن کی بات کی گئی، احسن ہونے کی بات کی گئی، وہاں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سب کی سب اسماء حسنہ ہیں، قابل تعریف ہیں، قابل مدح ہیں۔ وہ جو اسماء ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ صفات پروردگار ہیں۔ جتنے اسماء الہی ہیں وہ سب صفات پروردگار ہیں۔ تو اب اگر انسان کو بہترین مخلوق قرار دیا گیا ہے تو یہ اسی صورت میں بہترین ہو سکتی ہے کہ یہ صفات الہی کا مظہر ہو۔ کائنات کی ہر شے صفات الہی کا مظہر، ہر موجودات کسی نہ کسی صفت کا مظہر۔ تو اب ان کے اندر درجہ بندی کیسے ہو؟ مخلوق سب خدا کی، سب اپنے مقصد تخلیق کے لیے بہترین، سب کسی نہ کسی اعتبار سے صفت الہی کے پیکر، صفت الہی کے مظہر۔ تو اگر انسان کو بہترین قرار دیا جائے تو اس کی واحد تعویل و سبب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی میں ایک صفت پروردگار کا جلوہ نظر آتا ہے، انسان صفات الہی کا مجموعی طور پر مظہر ہے۔ یہ صفات پروردگار کا سب سے زیادہ مظہر ہے۔ تو اب اس کی اگر مدح کی جائے گی تو اس حوالے سے کی جائے گی کہ کس میں کتنی صفات الہی پائی جاتی ہیں، کتنی صفات الہی پائی جاتی ہیں۔ اب اسی اعتبار سے درجوں کا تعین ہوگا، اسی کے اعتبار سے کمتر اور فضیلت کا فیصلہ ہوگا کہ کس میں کتنی فضیلت پائی جاتی ہے۔ اگر کسی میں صفت الہی یعنی مدح قابل تعریف کوئی چیز ہے تو صرف صفت الہی ہے، اور وہ صفت الہی انسان میں امکانات زیادہ رکھے گئے کہ یہ بہت سی صفات کا مظہر ہو سکتا ہے، اور جتنی مخلوق تھی ان کو بہت سی صفات کے حوالے سے اللہ نے اپنا مظہر بنایا، لیکن انسان کو اپنی سب سے بڑی صفت قدرت کا بھی مظہر بنایا، اختیار کا بھی مظہر بنایا، ارادے کا بھی مظہر بنایا۔ یہ انسان وہ مخلوق ہے جو ارادہ بھی کر سکتی ہے، جو قوت فیصلہ بھی رکھتی ہے، فیصلے پہ عمل درآمد کا اختیار بھی رکھتی ہے۔ یہ اختیار کی کیفیت صرف اس کو حاصل ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں۔ جی تو یہ اختیار کی نعمت وہ اضافی نعمت تھی جس نے انسان کو تمام دوسرے مخلوق کے اوپر فضیلت عطا کی۔ تو صفات الہی کا مظہر ہونا اس کے فضیلت کا باعث ہے۔ اب اگر انسانوں میں کسی کی فضیلت کا تعین کرنا ہو کہ کس کا مرتبہ کتنا بلند ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنا جمال الہی کا پیکر ہے، کتنا
اتنا صفات الہی کا مظہر ہے. چنانچہ اگر ہم دیکھیں گے کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ اگر پروردگار عالم کا رحم ہو اس کی ذات میں وہ رحم پوری طرح نمایاں ہو. اگر پروردگار کی صفت اس کا علم ہے تو وہ علم اس کے اندر نمایاں ہو. اگر پروردگار عالم کی صفت اختیار ہے تو وہ اختیار اس کے اندر نظر نمایاں ہو. جو صفت پروردگار ہو جتنی زیادہ کسی میں نمایاں ہوگی اتنا ہی وہ قابل مدح ہوگا. اب جو قابل ستائش شخصیتیں ہیں جن کی مدح کی جائے ان کی خوبی ہی یہ ہوگی کہ وہ پروردگار عالم کی صفات کے مظہر ہیں. نعرہ حیدری. ابھی گفتگو واضح نہیں ہو رہی لیکن کم از کم یہاں تک تو میرے ساتھ شریک رہیے کہ کسی ذات کی عظمت کی پہچان یہ ہے کہ وہ صفات الہی کا حامل ہے اور جتنا صفات الہی کا حامل ہے اسی اعتبار سے عظمت ہے. تو اب اگر کسی عظیم شخصیت کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھیں گے تو یہی پڑھیں گے کہ وہ پروردگار عالم کے رحم کا مظہر ہے, پروردگار عالم کے علم کا مظہر ہے, پروردگار عالم کی قدرت کا مظہر ہے, اس کے ارادے کا مظہر ہے. یعنی جو اس کی صفات ہیں وہ سب کی سب اس میں پائی جاتی ہیں. پروردگار عالم خالق ہے تو یہ بھی تخلیق کی صلاحیت رکھتے ہیں. دیکھیے آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں شاعر قابل تعریف ہے, وہ جو نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں انسانیت کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ سائنسدان قابل تعریف ہیں. جو کوئی شے ایسی بناتا ہے کہ جس کا وجود پہلے نہیں تھا تو اس کی یہ بنائی ہوئی شے قابل تعریف ہوتی ہے. کوئی ایسا خیال پیش کرتا ہے کہ اس سے پہلے یہ خیال سے انسانیت مانوس نہیں تھی تو وہ اپنے اس خیال کے حوالے سے قابل تعریف سمجھا جاتا ہے. یہ سب تخلیق کی مختلف صورتیں ہیں. شاعر کا شعر اس کی تخلیق ہے, کسی صاحب فکر کا خیال اس کی تخلیق ہے, فلسفی کا فلسفہ اس کی تخلیق ہے. یعنی گویا جب تخلیق کرتا ہے تو چونکہ تخلیق کرنا صفت الہی ہے جہاں جہاں ملی ہم نے تعریف کی, ہم نے تعریف کی. رحم اللہ کی صفت ہے, وہ رحیم ہے, کریم ہے. جہاں جذبہ رحم نظر آیا ہم نے اس کی تعریف کی. اختیار جب پروردگار عالم کی خصوصی صفت ہے وہ مختار کل ہے, قادر مطلق ہے. تو اب جہاں ہم نے اختیار دیکھا وہ حکمران میں دیکھا تو اس کی مدح کی, صاحب تخت و تاج میں دیکھا اس کی مدح کی. جہاں اختیار نظر آیا ہم اس کی مدح کرتے ہیں اس لیے کہ صفت پروردگار تھی. گویا جو قابل مدح ہوگا وہ وہی ہوگا جو صفات پروردگار رکھتا ہو. اس لیے اگر کسی قابل ستائش شخصیت کی تعریف کرتے ہوئے میں اس کے اندر وہ صفات بتاؤں جو صفات پروردگار ہیں تو اس کو نہ غلو سمجھا جائے نہ اس کو حدود پروردگار پر قدم سمجھا جائے, بلکہ یہ ہے معرفت کی پہچان ہوگی. نعرہ حیدری. یہ جو لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین, تعریف صرف اللہ ہی کی اور کوئی تعریف ہے ہی نہیں. تو اگر کسی غیر اللہ کی تعریف کی جائے گی تو اسی وقت ہو سکتی ہے کہ اس میں الوہی صفات موجود ہوں, کیونکہ اس کے علاوہ تعریف ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بعد جو تعریف ہوگی وہ تعریف نہیں ہوگی. تو تعریف کرنے کے لیے صفات الہی کا ہونا ہی ضروری ہے. تو اگر کسی ذات میں صفات الہی نظر آئے تو یہ بات کسی کے لیے نہ حیرت کا باعث ہونا چاہیے نہ پریشانی کا باعث ہونا چاہیے. کائنات کا ہر موجود کسی نہ کسی اعتبار سے مظہر پروردگار ہے, مظہر صفات پروردگار ہے. جس ذات میں سب سے زیادہ صفت نظر آئی ہمیں کائنات میں وہ سب سے افضل نظر آیا. یہ صفات پروردگار ہی کی موجودگی ہے جس کی وجہ سے وہ افضل نظر آتا ہے. اب بہت سی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں ایک مسئلہ چلتا ہے جو اکثر آج کل زیر بحث رہتا ہے. ان کا عقیدہ بڑا خراب ہے, ان کا عقیدہ بڑا غلط ہے. یہ اعتراضات ہوتے ہیں. جناب والا ادب سے عرض کروں کہ عقیدہ کوئی شرعی لفظ نہیں ہے. شریعت میں عقیدے کا لفظ کہیں نہیں ہے کہ صاحب یہ عقیدہ ہونا چاہیے یہ عقیدہ نہ ہونا چاہیے. شریعت بات کرتی ہے ایمان کی. ایمان ہونا چاہیے. جن باتوں کو ایمان کے لیے کہا جاتا ہے وہ ایمان ہونا چاہیے. وہ ہے کسی کے مومن ہونے یا غیر مومن ہونے کی پہچان. کن چیزوں پہ ایمان ہے. عقیدہ کیا ہے ہم نہیں جانتے. عقیدہ ویل ڈیفائنڈ کوئی لفظ نہیں ہے. یعنی آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ عقیدہ کے معنی کیا ہے. اس لیے کہ عقیدہ کوئی اصطلاح ہو تو پھر اس کے معنی بھی ہوں. یہ تو ڈکشنری کا ایک لفظ ہے.
اب اس ڈکشنری کے لفظ کے کیا کیا معنی ہیں اور میں اس کو کس میں استعمال کر رہا ہوں. دیکھیے جب میں ایمان کہتا ہوں تو فوری طور پر آپ وہ تمام چیزیں گنا دیتے ہیں کہ یہ اصول دین ہے. ان اصول دین کو اگر مانتا ہے تو ایمان ہے. ایمان کی وضاحت، ایمان کی تعریف، ایمان کی ڈیفینیشن وہ تو بالکل واضح ہے، لیکن عقیدے کی کوئی ڈیفینیشن نہیں. ہم جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو کن معنوں میں استعمال کرتے ہیں؟ کیا عقیدہ؟ اس کا عقیدہ خراب ہے. کیوں خراب ہے؟ کوئی اگر ڈیفینیشن موجود ہو تو اس سے مقابلہ کر کے ہم فیصلہ کریں کہ عقیدہ خراب ہے یا طاقتور ہے. جناب والا اگر کوئی چیز دیکھنے کی ہے تو وہ یہ کہ ایمان جس چیزوں پہ ہونا چاہیے وہ ہے کہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ایمان کا ہے، عقیدے کا نہیں ہے. عقیدہ کوئی اصطلاح ہے ہی نہیں اسلام کی، شرعی اصطلاح نہیں ہے. کم از کم جن معنوں میں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ غالباً وہی ایمان کا مترادف استعمال کرتے ہیں. تو ایمان کا مترادف استعمال کرتے ہیں تو ایمان تو بڑا واضح سا ہے، اس کی تشریح بہت صاف صاف لفظوں میں ہے. توحید پہ ایمان ہو، نبوت پہ ایمان ہو، امامت پہ ایمان ہو، قیامت پہ ایمان ہو. توحید اپنے تمام عوامل کے ساتھ کہ اس کے ساتھ عدل بھی مانا جائے اور جو دوسری صفات ہیں ان کو بھی مانا جائے. اس اعتبار سے توحید کو مانیے، نبوت کو مانیے، ہدایت کی وہ صورت جس کو امامت کہتے ہیں اس کو مانیے. اور آپ نے اپنی سہولت کے لیے آپ نے نہیں، ظاہر معصوموں کی رہنمائی میں آپ نے اپنے عقیدے کو 3 جملوں کے اندر جمع کر لیا، 3 کلمات میں جمع کر لیا. اس 3 کلمات کو کلمہ کہتے ہیں آپ، وہ کلمہ نہیں ہے، کلمات ہیں. وہ چاہے آپ کے ہوں یا کسی اور کے ہوں وہ سب کلمات ہیں. کیونکہ اوروں کے ہاں تو بہت سے کلمہ ہیں، 6 کلمے ہیں اور ایک کلمے میں پتہ نہیں کتنے کلمات ہیں. تو اس اعتبار سے ان کے یہاں بھی کلمات، آپ کے یہاں بھی کلمات. اچھا وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ 3 کلمے ہیں. ایک لا الہ الا اللہ پہ ایمان، ایک محمد رسول اللہ پہ ایمان، ایک علی ولی اللہ مزید وضاحت کے ساتھ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. یہ ایمان کے بنیادی اجزاء ہیں. اب اگر ان اجزاء کے ساتھ ایمان ہے تو وہ بندہ مومن ہے. اب میں نہیں جانتا عقیدہ کیا ہوتا ہے، میں تو صرف یہ دیکھوں گا یہ چیزیں مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اور اگر مانتا ہے تو وہ مومن ہے. جس نے یہ مانا کہ اللہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور شہادت پڑھی تو گویا وہ مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں. جو کچھ کہا جاتا ہے ہمارے وہابی افراد کی طرف سے اللہ کے لیے، وہ ساری بات ہم مانتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی انسان کے مصائب کو حل کرنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں. اگر مدد چاہتے ہیں تو اسی سے چاہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو اسی کی کرتے ہیں. یہ سب لا الہ الا اللہ کے معنی ہے. یہ سب ماننے کے بعد اب اس کے بعد ہم نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. جب اللہ کے رسول کہا، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اب جو کچھ بھی رسول کریں وہ رسول نہیں کر رہے، خدا کر رہا ہے. رسول کے بھیجے ہوئے ہیں نا، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں. تو اللہ کے نمائندے ہیں تو ان کا چلنا بھی حکم الہی سے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی حکم الہی سے، ان کی حراتا حکم الہی سے. وہ اگر کچھ لے لیں تو وہ بھی حکم الہی سے. جو کچھ ہے وہ اللہ کی ترجمانی کر رہے ہیں. اب اگر اللہ نے اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے، اپنے احکامات پہنچانے کے لیے، اپنا دین پہنچانے کے لیے، ہماری رہنمائی کے تمام امور بتانے کے لیے اس رسول کو وسیلہ بنایا کہ اس کے بغیر براہ راست مجھ سے دین لے سکتے ہو، نہ آخرت کے سے پہنچنے کا سامان لے سکتے ہو، اس کے محتاج ہو. تو وہ قادر ہو کے اپنا پیغام دینے کے لیے رسول کا سہارا لے. ہم مجبور ہوتے ہوئے اگر رسول کو مدد کے لیے پکارے تو اعتراض کرنے والے کون؟ آواز بلند صلوات. یہ محمد الرسول اللہ ماننے کا لازمی نتیجہ ہے. اگر رسول کو اللہ کا بھیجا ہوا مانا ہے نا، رسول کے معنی ہے بھیجا ہوا. اسی سے آپ کے بہت سے لفظ اور نکلے ہیں. یہ رسالہ جو یا ترسیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خطوط کی ترسیل، کسی تک پہنچانا.
رسالہ وہ چیز جو پہنچائی جائے، رسالت اسی سے لفظ نکلا ہے، جو وہ پیغام جو رسول نے پہنچایا ہے، تو گویا رسول وہ ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو اب جو کچھ رسول کر رہا ہے وہ نمائندگی پروردگار میں کر رہا ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے نمائندگی پروردگار میں کر رہا ہے، وہ جو دے رہا ہے وہ اللہ دے رہا ہے، دین دے رہا ہے تو اللہ دے رہا ہے، اگر وہ میری دستگیری کر رہا ہے تو یہ اللہ دستگیری کر رہا ہے۔ اس لیے استعانت پروردگار پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں مدد کے لیے رسول کو پکار لوں، اس لیے کہ خدا کے بھیجے ہوئے کو پکار رہا ہوں نا، یہ مان کر پکار رہا ہوں کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ جب یہ مان کر پکار رہا ہوں تو جب اس کو پکار رہا ہوں، اس کو نہیں پکار رہا ہوں، خدا کو پکار رہا ہوں جی۔ اور اب اس کے بعد جو عقیدے کا، جو ایمان کا اگلا مرحلہ آیا، وہاں پہ کہا گیا، پہلے کہا گیا علی ولی اللہ، پہلا اعتراف یہ ہے کہ اللہ کا ولی ہے۔ اب جب یہ مان لیا کہ اللہ کا ولی ہے تو اب ولایت کے ساتھ جو اختیار دل چاہے لگائیے، ولایت کو کتنا ہی صاحب اختیار بنائیے، اس سے اللہ کی الوہیت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ اس کا ولی ہے، خود اللہ نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اس کے عظمتوں میں جتنا دل چاہے، جو آپ کا ذہن رسا جہاں تک پہنچ سکے ذہن کے گھوڑے دوڑاتے جائیے، جو دل چاہے اختیار بتائیے، یہ اختیار اللہ کے ولی کا اختیار ہوگا جی۔ یہ معرفت پروردگار کی منزل ہوگی کہ اگر کسی نے کہا کہ تم نے علی کے ساتھ یہ فضیلت لگا دی، گویا مبالغہ کر دیا، علی کی شان کو بڑھا دیا۔ جناب والا، علی کی شان کو نہیں بڑھایا، یہ اللہ کے ولی کی شان کو بڑھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی شان یہ ہے تو جو اس کا اللہ ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ تو جب اللہ کا ولی مان کر میں نے کچھ بھی کہا، عظمت کا کوئی پہلو بیان کیا، غلو نہیں ہو سکتا، مبالغہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا وہ قادر و حی و قیوم ہے کہ جس کا اختیار محدود نہیں ہے۔ جب اختیار لامحدود ہو، جس کی کوئی حد نہ ہو، انتہا نہ ہو، وہی لامحدود ہوتا ہے نا، انفینٹی تک اختیار ہے۔ تو علی کے اختیار کو کتنا بڑھائیں گے آپ؟ کتنا بڑھائیں گے؟ لامحدود کا تو آپ تصور کر نہیں سکتے، جب بھی سوچیں گے محدود ہی سوچیں گے۔ یہ انسان جب بھی سوچے گا محدود ہی سوچے گا، علم کو سوچے گا تو محدود سوچے گا، عمر کو سوچے گا تو محدود سوچے گا، اختیار کو سوچے گا تو محدود سوچے گا۔ وہ انسان جو محدود کو سوچنے کے علاوہ لامحدود کا تصور ہی نہیں کر سکتا، وہ کبھی ایسا مبالغہ کر ہی نہیں سکتا کہ حدود خدا میں علی داخل ہو جائے۔ اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے نا، یہ مانتے ہوئے کہ اللہ کا ولی ہے۔ جب کلمے میں یہ کہہ دیا کہ علی ولی اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی شانیں ہیں وہ ولی کی شانیں ہیں، خود اللہ کی شانیں یقیناً مظہر کردار، مظہر صفات پروردگار ہے، لیکن یہ تمام صفات مل کر بھی اس کو اللہ نہیں بناتی، اللہ کا ولی ہی رکھتی ہیں۔ اور جب تک یہ عقیدہ ہے، جب تک یہ ہم مان رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو اب غلو کی گنجائش نہیں۔ اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور اس کو اللہ کا ولی بھی مان رہے ہیں، پھر جو بھی فضیلت بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہوگی، اللہ الوہی صفت نہیں ہوگی، اللہ کہنا نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا وسیع رسول اللہ۔ اب جب وصایت رسالت کا اقرار کیا تو گویا وہ جو پیغام رسول لے کے آئے تھے، جو پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی، اب اس کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ اس پیغام کو پہنچانے میں یہ بھی وہی کردار ادا کرے جو رسول کا تھا، یعنی جو کچھ یہ کہے اسی طرح مستند، جیسے رسول کا کہا ہوا مستند، جو کچھ یہ کرے وہ واجب عمل۔ اور یہ دونوں باتیں مان کر پھر تیسری صفت جب ہم نے کہا کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہے، تو یہ وہ صرف اس پہلو کا بیان ہے کہ تم نے اس لفظ کا بہت کثرت سے استعمال کیا ہے، دنیا میں بہت سے لوگوں کو خلیفہ کہا ہے، ہم بھی اس کو خلیفہ کہہ رہے ہیں، لیکن کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ تمہاری خلافت میں کسی حصہ داری کی بات ہے، تمہاری خلافت کی حیثیت کیا ہے، تمہاری خلافت کچھ بھی ہو،
रसूल से कुछ न कुछ फासला जरूर होगा। रसूल दुनिया से जाएंगे, उसके बाद शूरा करो, मीटिंग करो, कॉन्फ्रेंस करो, अजमा करो, वोटिंग करो, तब फैसला करो कौन खलीफा है। हम जिस खिलाफत की बात कर रहे हैं वो बिला फसल होती है। ये सिर्फ लोगों की गलतफहमी दूर करना है कि हम अली को जिन मानों में खलीफा मानते हैं वो मानी तुम्हारे मानी से टकराते नहीं है। तुम जिसको दिल चाहे खलीफा कहो, ये तो तुम्हारे अपने लफ्ज के इस्तेमाल का नतीजा है कि लफ्ज बजाय बाइज्जत होने के इस मकाम तक पहुंचा कि जो लोगों की हजामत करें वो भी खलीफा। लेकिन अली के पास जो खिलाफत है वो किसी उसके अंदर पस्ती का कोई पहलू नहीं है। वो खिलाफत है जो रसूल की जानशीनी है बिला किसी फासले के। इसका तुम्हारी सियासी खिलाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खिलाफत अज़मत का एक मकाम है, ये रिसालत की जानशीनी है। बस जनाबे वाला, जब आप यहाँ तक पहुँच गए कि अली इब्न अबी तालिब को आपने वली खुदा माना, आपने इनको रसूल खुदा का जानशीन माना, उसके बाद उनकी मस्तद पे बैठने वाला माना और फिर ऐसा खलीफा माना जो बिला फजल खलीफा है, तो अब ईमान के सारे तकाजे पूरे हो गए। अब ईमान के तकाजे पूरे हो गए। जो ये मानता है वो मोमिन है। आवाज़ बुलंद सलावत। जो इतना मानता है वो मोमिन है। अब किसी के ईमान पर शक व शुबे का इजहार न कीजिए, इसका अकीदा सही नहीं है। भाई अकीदा सही नहीं किस हवाले से आप बात कर रहे हैं? जहाँ तक इन बातों का ताल्लुक है, कोई मोमिन हो ही नहीं सकता, कोई मसलके अहले बैत से, मकतब अहले बैत से वाबस्ता हो ही नहीं सकता जो इन तीनों बातों को न माने। यानी वो खुदा की वहदानियत को भी माने, रसूल की रिसालत को भी माने और अली के साथ ये तीनों बातें माने कि वो अल्लाह के वली भी हैं, रसूल के जानशीन भी हैं और खलीफा हैं। वो खलीफा नहीं जो सियासी खलीफा है, बल्कि वो खलीफा कि जो रसूल से बिला किसी फासले के मसनद खिलाफत में बैठता है। जहाँ जहाँ रसूल की नबूवत है वहाँ वहाँ इस खलीफा की खिलाफत है। ये ज़बान व मकान में कैद खिलाफत नहीं है, ये लामहदूद खिलाफत है। बस जब इतना अकीदा हो गया या इतनी बात को मान लिया, इतनी बात तस्लीम कर ली, तो अब इससे बहस नहीं कि बाकी अकीदे क्या हैं। कम अज कम ईमान के लिए सिर्फ इतना काफी है। अब कोई मोमिन हो तो उसमें ये देखिए क्या इन बातों को मानता है कि नहीं मानता। मानता है तो अब वो मोमिन भाई है। अब रह गया वो चीज जिसको आप अकीदा कहते हैं, इसका अकीदा कमज़ोर है, इसका अकीदा गलत है, ये अकीदे में गुलू करता है। जनाबे वाला वो मसला है कि जो मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि जो इंसान बेहतरीन सिफात का हामिल करार दिया गया, तो इस हवाले से करार दिया गया कि वो कितना सिफात इलाही का मजहर है। अब मैं ये तो जानता हूँ कि अली जानशीन रसूल है, मैं जानता हूँ अली अल्लाह का वली है, मैं जानता हूँ कि अली खलीफा बिला फज़ल है। मेरे ईमान इस बात पे ख़त्म हो गया। अब इसके बाद मुझे जुस्तजू हुई ये भी देखूं कि अली के इख्तियार की वुसअतें क्या हैं, हरचंद के मेरा कोई ताल्लुक नहीं उन वुसअतों से। मेरी ज़रूरत ईमान पूरी हो गई। ये बात मान लेने के बाद कि ये अल्लाह के वली हैं, रसूल के जानशीन हैं और वो खलीफा हैं कि जो किसी फासले से खिलाफत के मसनद पे फायज नहीं हुआ, किसी और के मशवरे या कहने से नहीं हुआ। उधर चश्मे रिसालत बंद हुई, इनका सिलसिला खिलाफत शुरू हो गया। जी इतना मान लिया मेरे ईमान के लिए काफी था। अब अगर ये बहस कि अली इब्न अबी तालिब के इख्तियारात क्या हैं, तो जाहिर है कि वो लामहदूद इख्तियारात रखने वाला खुदा अली को इख्तियार दे रहा है। जाहिर है वो अली के खुदा के हवाले से तो महदूद होंगे, खुदा के हवाले से तो महदूद होंगे, लेकिन मेरे हवाले से वो इख्तियार भी लामहदूद होंगे। देखिए जो नेमतें अल्लाह ने अता की इंसान को, उसके लिए कुरान मजीद में कहा कि ये दुनिया की नेमतें बड़ी कलील हैं और आखिरत के लिए कहा कि वहाँ जो नेमतें मिलेंगी वो बाकी रहने वाली हैं। अब बाकी सिफत परवरदिगार की, जिसका मतलब है हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो क्या जो वहाँ पे सिफात या जिंदगी मिलेगी तो क्या हम भी हमेशा से होंगे, हमेशा रहेंगे? जी नहीं। यहाँ लफ्ज़ बाकी इस्तेमाल हो रहा है इस दुनिया की जिंदगी के मुकाबले में, कि यहाँ की जिंदगी को तुम बड़ी तवील जिंदगी समझ रहे थे, इसकी कोई हैसियत नहीं है। जो जिंदगी वहाँ की होगी वो इसके मुकाबले में बहुत तवील होगी। तो बहुत तवील को बाकी कहा जा रहा है। ये बाकी
तमाम तर वसअतों के बावजूद महदूद है। खुदा का बाकी रहना लामहदूद है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। लेकिन अल्लाह जिस नेमतों को बाकी कह रहा है वो नेमतें हैं कि जो हमें मिलेंगी। यकीनन अगर उन नेमतों को हम इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर अगर एक फल खा लिया तो वो फल तो खत्म हो गया, इस हद तक तो वो भी बाकी नहीं रहा। वो बाकी किस तरह से है कि अगर फलों का ही शौक था तो अगर एक फल खा लिया है तो शाख पे दूसरा फल आ जाएगा, वो मिल जाएगा। ये तसलसल नेमतों का जारी रहेगा। अब ये कब तक जारी रहेगा खुदा के इल्म में है वो हद कि जहां तक हमारी जिंदगी रहे हम लामहदूद नहीं हो सकते, महदूद ही होंगे ना। तो खुदा की अता के एतबार से खुदा की वो नेमतें जो हमें आखिरत में मिलेंगी उनको वो बाकी कह रहा है। तो ये बाकी का मतलब वो बाकी नहीं है जो अल्लाह बाकी है जी। तो जिन सिफतों को अल्लाह मखलूक से वाबस्ता करता है तो चाहे मखलूक का दर्जा कितना बुलंद हो वो सिफत महदूद रहेगी, लेकिन हमसे मुकाबला करते हुए वो लामहदूद होगी। अगर अल्लाह कहता है कि हमने इनको इल्म अता किया, ये इल्म किताब रखते हैं, अगर ये कहा जा रहा है कि इल्म किताब रखते हैं तो इसका मतलब ये खबर दे रहा है कि साहब इल्म है, साहब इल्म है। अब हमने अपने इल्म से मुआजना किया तो हमें तो चंद कदम चलकर और ये कैफियत हुई कि ये कहना शुरू कर दे अली तू ना होता तो हम हलाक हो गए थे। हमारे इल्म की हदें इतनी मुख्तसर सी हैं, 2 कदम चल के जवाब दे दिया। लेकिन अब अली इब्न अबी तालिब का जब वो हमसे इनका मुआजना करें तो यकीनन उनका इल्म लामहदूद है, लेकिन जब इल्म इलाही के सामने अपने इल्म को लेके जाते हैं तो बेसाख्ता हाथ उठा देते हैं, रब जिदनी इल्मा, परवरदिगार हमारे इल्म में इजाफा फरमा। ये इल्म में इजाफे की तमन्ना इसलिए नहीं है कि हमारी तरह नऊज़ुबिल्लाह जाहिल है और अपने इल्म में इजाफा चाहते हैं, नहीं, यहाँ मुआजना कर रहे हैं अपने इल्म का अल्लाह के इल्म से। वो लामहदूद है, ये बहसूरत महदूद है। उनके मुकाबले में ये इल्म की तमन्ना है, हमारे इल्म के मुकाबले में नहीं। हमारे लिए इनका इल्म लामहदूद है। तो अब उस लामहदूद का मैं हिसाब करने बैठा कि अली के पास कितना इल्म है, अली के पास कितना इख्तियार है, तो अब कहाँ तक नजर जाएगी। अपने तसव्वुर की हदें हैं, जहां तक चलते जाएं हमारे लिए अमलन वो लामहदूद है। तो जहां तक चलते जाएंगे वहां तक हमने अली के फजाइल का जिक्र किया, अली की अजमतों का जिक्र किया। अब मैं जितना अली को देख रहा था उस एतबार से मैंने फजाइल बयान किए। कोई दूसरा साहब नजर या यूं कहूं कि एक कुएं के अंदर रहने वाला आसमान को देख रहा है तो आसमान एक गोल पहिए की तरह नजर आ रहा है, एक गोल हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो समझ रहा है यही सारा आसमान है। वो जो कुछ कह रहा है उसमें झूठ का शायबा नहीं है, वो जो कह रहा है सच कह रहा है। लेकिन जो बाहर कुएं की मुंडेर पे खड़ा हुआ है उसे ये वसी और अरीज आसमान पूरा नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि इसका आसमान तो कुछ भी नहीं, मैं जो देख रहा हूँ उसकी कोई हदें नहीं है, बेहद दो हिसाब है जी। ये भी मुमकिन है एक पहाड़ के एक तरफ खड़ा हुआ एक आदमी जो कुछ देख रहा है वो मनाजिर उसके दूसरी तरफ खड़ा हुआ आदमी उससे मुख्तलिफ देख रहा है। दोनों जो बयान कर रहे हैं सच है, दोनों झूठ नहीं कह रहे। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख रहे, जो आप देख रहे हैं वो मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं समझ रहा हूँ कि शायद आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ। बात यह है कि जिस शख्सियत को देख रहे हो उसकी इतनी वुसअतें हैं कि उसको एक नजर में देखा ही नहीं जा सकता। के साथ दिल बोला। तो अब यहाँ पे जो इख्तिलाफ राय हुआ, यहाँ जो इख्तिलाफ हुआ इसी को हम दरहकीकत अकीदे का इख्तिलाफ कहते हैं। जनाब वाला ये अकीदे का इख्तिलाफ नहीं है, ये अपने अपने मुशाहिदे का इख्तिलाफ है। आपने कहाँ से देखा, एक तवील सीना है जिसकी पहली सीढ़ी पे खड़े होके देखा तो एक छोटा सा दायरा नजर आया, और बुलंद हुए नजर में वुसअत बढ़ गई, और बुलंद हुए उफक और ज्यादा फैल गया। होते होते अगर ऊपर कहीं जा सके, एक तो हमें मालूम नहीं कि ये सीना जाता कहाँ तक है, अभी उस सीने की हदें नहीं मालूम, तो वहां किससे देखने वाले को क्या नजर आए उसकी हदें नहीं मालूम। सलमान जो कुछ देखे अबू ज़र वो नहीं देख रहे, जो अबू ज़र देख रहे हैं वो हमारे यासर नहीं देख रहे, जो हमारे यासर देख रहे हैं वो मिक़दाद नहीं देख रहे। जब ये हस्तियां कैफियत ये हो कि मैंने ये रवायत बड़े बड़े उलमा से सुनी है, किताब
किताब में तो देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन उलमा की नज़र के बयान में ये रवायत सुनी कि जनाब के ये जुमला तो किताबों में मौजूद है कि ईमान के 10 दर्जे हैं और हज़रत सलमान इसके 10वें दर्जे पर, जो आखिरी सतह है ईमान की, उस पे फायज हैं। और जनाब अबू ज़र उनसे 1 दर्जा कम है, 9वें दर्जे पे हैं। अम्मार यासर 8वें दर्जे पे हैं, मिक़दाद 7वें दर्जे पे हैं। हमारा कोई शायद दर्जा ही नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कम से कम मेरी हद तक शायद ईमान का कोई दर्जा ना हो। अभी इब्तिदाई मराहिल से गुजर रहे हैं। तो ये जो ईमान के दर्जे रखने वाले थे, तो मैंने उलमा से ये सुना, बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों से, कि हुजूर ने ये इरशाद फरमाया कि अगर सलमान के सामने, अबू ज़र के सामने सलमान का अकीदा बयान कर दिया जाए, जो वो तसव्वुर रखते हैं अली का, अगर वो बयान कर दिया जाए तो अबू ज़र सलमान को कत्ल कर दें। यानी अबू ज़र की निगाह में वो इतना बड़ा कुफ्र होगा, इतनी बड़ी खिलाफ शरअ बात होगी कि वहां पर इस बात का इम्कान पैदा हो जाए कि जनाब अबू ज़र हजरत सलमान को कत्ल कर दें कि ये हुदूद इस्लाम से बाहर निकल गए। फर्क क्या है कि सलमान एक मंजिलत के मकाम पे हैं, अबू ज़र उससे नीचे खड़े हुए हैं। जो अबू ज़र देख रहे हैं सलमान को वो तो नजर आ रहा है, लेकिन सलमान को उसके अलावा भी नजर आ रहा है। तो अगर अकीदा इसी चीज का नाम है तो सलमान के अकीदे को अबू ज़र नहीं समझ सकते, अबू ज़र के अकीदे को अम्मार नहीं समझ सकते। हम कहां से आ गए कि ये इसरार करने लगे तुम्हारा अकीदा गलत है, मेरा अकीदा सही है। भाइयों, ये अकीदे की लड़ाई छोड़ो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये मारिफत का मामला है। ईमान का इन्हिसार सिर्फ कलमे पे ईमान है, उन बुनियादी बातों पे ईमान है कि जिससे तुम्हारा ईमान के तमाम तकाजे पूरे हो जाते हैं। तुम्हें मानना है तो अली को अल्लाह का वली मानो, उसके बाद जो भी कहते हो फजीलत अली में, वो बहतौर अल्लाह के वली की सिफत होगी, अल्लाह की सिफत नहीं होगी। और सिफत बहतौर खुदाई सिफात की मदह की जाएगी और कोई सिफत काबिल मदह होती ही नहीं। सुभान अल्लाह। बहुत अब अगर अली के अंदर हमें वो सिफात नजर आए जो परवरदिगार आलम की सिफात है, तो सिफात का नजर आना उनको खुदा मान लेना नहीं है। ये तो अल्लाह के वली की सिफात है। तो इसलिए असल मसला जो हमारे दरमियान झगड़े फसाद का बायस बनता है वो इसका है कि किसकी मारिफत कितनी है। और जहाँ वहां पर भी मुझे ये हक नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरी मारिफत ज्यादा है, आपकी मारिफत कम है, ये हक भी मुझे नहीं है। क्यों? इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, यानी ये तो एक जीने का फर्क था ना, तो उसमें तो हो सकता है कि जो बुलंद जीने पे फायज है वो निचले जीने के मुकाबले में वो बेहतर पोजीशन में है कि चीज़ों को देख सके, उसकी मारिफत की हदें ज्यादा वसी होंगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता। मैंने अभी पहाड़ की मिसाल दी कि एक पहाड़ है जिसको देखते हुए एक शख्स एक तरफ से देख रहा है, दूसरा दूसरी तरफ से देख रहा है। जो इसको नजर आ रहा है उसको नजर नहीं आ रहा, जो उसको नजर आ रहा है इसको दिखाई नहीं दे रहा। यही सूरत है। ऐसी सूरत में दोनों सच्चे हैं और कोई किसी पे फौकियत नहीं रखता। आपने अली को कोई छोटी सी चीज समझ रखा है, एक नजर में देखूंगा पहचान लूंगा, जिसके लिए नबी ये इरशाद फरमाए कि अली तुझे कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और खुदा के। इन न जानने वालों में जिब्राइल से लेकर और इजराइल तक जितने फरिश्ते हैं वो भी शामिल हैं। न जानने वालों में आदम से लेकर हुजूर से पहले पहले के जितने अंबिया हैं वो सब शामिल हैं। वो अली को नहीं जानते। मैं दावा कर रहा हूँ कि मेरी मारिफत ज्यादा है और तुम्हारी मारिफत कम है। अपने ज़हनों को साफ कीजिए बुजुर्गान मोहतरम। इंतहाई अदब व एहतराम से कह रहा हूँ, ये फितने हैं जो हमारे दरमियान पैदा किए गए हैं। जो ये कह के बात छेड़ी जाती है इसका अकीदा खराब है, उसका अकीदा कमजोर है। बस ये देखिए इमाम का इरशाद है, इमाम जाफर सादिक आपने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास हमारी कोई ऐसी सिफत पहुंचे कि जो मुसद्दिक़ा ज़राए से हो, काबिल एतमाद ज़राए से हो,
ان لوگوں کے ذریعے آئے جن کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہو۔ اگر وہ صفت تمہارے سامنے آئے اور تم یہ سمجھو کہ یہ صفت تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ایسی ہے کہ یہ تو امامت کی شان میں کو بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں یا کسی حوالے سے تم نہیں سمجھ پا رہے، تو دیکھو خبردار اس صفت کا انکار نہ کر بیٹھنا۔ اگر قابل اعتماد، شرط یہ ہے کہ قابل اعتماد سے ذرائع سے آئی ہو، ان ذرائع سے آئی ہو جن سے باقی دین ملا ہے، ان علماء سے ملے کہ جنہوں نے دین کی اور باتیں بتائی ہیں، ان صاحب عقل و فہم سے، ان تمام قابل اعتبار لوگوں سے ملے کہ جنہوں نے دین کے اور مسالک ہمیں سمجھائے ہیں۔ اگر وہ بتائیں کہ یہ صفت تھی اور تمہاری سمجھ میں وہ صفت نہ آئے، بھلا یہ صفت کسی بندے میں کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو خدائی صفت ہے، تو خبردار اس کا انکار نہ کر بیٹھنا، اس لیے کہ اگر ہماری صفات کا انکار کرو گے تو دامن اسلام سے باہر نکل جاؤ گے، کفر ہوگا اگر ہماری صفات کا انکار کرو گے۔ اگر کوئی صفت ایسی نظر آئے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اس وقت خاموش ہو جانا، اس صفت کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینا۔ وہ جانے اگر اس قابل ہوں گا میں کہ میری سمجھ میں یہ بات آ سکے تو مجھ پہ واضح کر دیا جائے گا، باقی اس بات کا علم اللہ جانتا ہے، رسول جانتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا انکار کر دوں۔ صفات کا انکار نہ کرو، لیکن بس ایک ہدایت کی کہ دیکھو ہمارے متعلق جب کبھی کوئی بات سنو، وہ فضائل کی جو بھی ہو، جس صفت پروردگار کو ہم سے نسبت دی جائے اس سے انکار نہ کرنا۔ ہاں یہ دیکھنا کہ کوئی ہمیں ذات پروردگار سے تشبیہ نہ دے، یعنی انہیں رحیم کہا، انہیں کریم کہا، ان کو اگر ربوبیت کے مقام پہ بھی فائز کر دیا، ان کو کوئی اور منصب دے دیا، تو اس سے خدا کی شان کی نفی نہیں ہوتی۔ ہاں خدا کے اس وقت غلو ہوتا ہے جب کسی کو ہم خدا کہہ دیں، کسی کو اللہ کہہ دیں، بس ذات پروردگار سے نسبت نہ دینا۔ صفات پروردگار تمام پائی جا سکتی ہیں۔ نعرہ حیدری! جہاں صورت احوال یہ ہو کہ وہ کہتا ہے زندگی میں دیتا ہوں، موت میں دیتا ہوں، ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے ایک فرشتہ ہے، اس کا نام ہے اسرائیل، وہ آتا ہے، وہ روح قبض کرتا ہے، جان تو وہ لیتا ہے، اللہ کہتا ہے میں جان لیتا ہوں۔ جی کم از کم زندگی دینے کے سلسلے میں تو شاید ہمیں کسی فرشتے کا نام نہ معلوم ہو، لیکن موت کے فرشتے کا نام تو ہمیں معلوم ہے۔ اللہ اس کام کو اپنی ذات سے نسبت دیتا ہے، میں کرتا ہوں، لیکن اس میں کرنے کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی کسی اپنے وسیلے سے، کسی ذریعے سے اپنے کام کو سر انجام دیتا ہے۔ تو اس کائنات کا پورا نظام پروردگار عالم کے کارندے سر انجام دے رہے ہیں، ہر کام اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، پتہ بھی نہیں میری اجازت کے بغیر ہل سکتا، اجازت ہی نہیں میرے اختیار کے بغیر نہیں ہل سکتا، میں ہی ہلاتا ہوں۔ تو کائنات کے پورے نظام کو اپنی طرف نسبت دینے والا تمام کام اپنے کارندوں سے لیتا ہے۔ اب اگر کسی خدائی کام کو کسی کارندے کے سپرد کر دیا گیا تو یہ خدا کے اختیارات پر ڈھاکہ ڈالنا نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ خدائی کی حدود میں دخل دے دیا گیا۔ خدا کے لیے یہ فتنے اٹھتے رہتے ہیں، ہر بات کو شک و شبے کی نظر سے نہ دیکھیے۔ جب کوئی آدمی اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، میری سمجھ میں نہیں آتا، اگر وہ اس بات کا قائل ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے، رسول کا جانشین ہے، اگر اس بات کا قائل ہے تو جو صفت بھی اس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے پہلے تو وہ صفت اس کے رسول میں سے زیادہ ہوگی اور اللہ میں تو یقیناً بے حد و حساب ہوگی۔ جی وہاں پر کہیں پر بھی نفی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی علی کو اللہ کہے تو یقیناً یہ صریحاً ظلم ہوگا، یہ زیادتی ہوگی، یہ ان حدود میں قدم رکھنا ہوگا۔ ہمیں جب اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، اور وہ بھی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ بھی ولی ہے، تینوں ولی ہیں۔ تو اب جب تینوں ولی ہیں صفت تو ایک ہی ہے نا، ولایت تو ایک ہی چیز ہے نا، وہ بھی ولی، یہ بھی ولی، یہ بھی ولی۔ لیکن اس کے باوجود کیا ولایت پہ غلو ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ وہ اس وقت ہو کہ اگر میں علی کو بلند کر کے یا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کو بلند کر کے رسول کی ولایت کے مقام پہ بٹھا دوں، رسول کو بلند کر کے خدا کی ولایت کے مقام پہ بٹھا دوں،
تبھی غلو ہوگا. لیکن ذرا مجھے وہ لائن تو بتا دیجئے کہ یہاں پر ولی کی ولایت ختم ہوتی ہے, رسول کی ولایت شروع ہوتی ہے, یا رسول کی ولایت ختم ہوتی ہے, خدا کی ولایت شروع ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. آواز بلند سلامات. بزرگان گرامی, یہ جو نمائندگان پروردگار ہیں یہ مظہر آیات الہی ہیں, مظہر صفات الہی ہیں. ان سے زیادہ کوئی صفات الہی کا مظہر نہیں ہے. اگر عام انسان کو اس نے کہا یہ احسن تقویم سے بنا, تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو حقیقی معنوں میں احسن تقویم ہیں. ان کا کوئی جز بھی ایسا نہیں ہے کہ جو احسن تقویم کے مقام پہ نہ ہو. ہمارے یہاں یہ امکان پھر بھی موجود ہے کہ خلق تو ہوئے تھے احسن تقویم, لیکن اس مقام عظمت سے کا ہم نے انکار کیا, ان فضیلتوں کو دل سے نہیں لگایا, تو قرآن نے کہا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین, ہم نے تمہیں پسترین مقام پہ دھکیل دیا. اگر اس بلندی کے مقام سے مستفید نہ ہوئے تو پستی کے مقام کے اوپر, اور پستی بھی وہ پستی کہ جو سب سے بڑی پستی ہے. ہمارے ہاں پستی تک پہنچنے کا امکان موجود ہے, لیکن کچھ احسن الخالقین ایسے ہیں کہ جہاں پستی کا تصور ان کے قریب نہیں. سبحان اللہ. ایسی صورت میں جہاں بزرگی ہی بزرگی ہو, عظمت ہی عظمت ہو, وہاں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن بس خیال رہے علی کو اللہ کا ولی مانتے رہو, پھر جو دل چاہے مانو. سبحان اللہ. حاکمیت اللہ کی رہے, اختیار اللہ کا رہے, اور علی اس کا نمائندہ ہو. پھر جو بھی اختیار دو گے وہ اختیار پروردگار سے کہیں کمتر ہوگا. کہ اس کی شان ایک بندے کی رہے گی, اس کی شان ایک معبود کی رہے گی. یہ مخلوق رہے گا, وہ خالق رہے گا. جو کچھ یہ مان کے کرو گے تمہارا ایمان بھی سلامت ہے, تمہارا عقیدہ بھی سلامت ہے. یہ معرفت کی حد ہے کہ تم علی کو کتنا بلند دیکھ رہے ہو. لیکن یہ یاد رکھو کہ علی وہ ذات ہے کہ تم کتنے ہی بلند ہوتے جاؤ, علی پھر بھی تمہیں بلند تر نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ علی کو نہیں سمجھا کوئی. کون دو سمجھے؟ وہ دو کہ جن کی ایک کی ولایت کا مظہر علی اور ایک کی وصایت کا مظہر علی. وہ دو جو علی سے بڑے تھے, صرف وہ جانتے تھے کہ علی کیا ہے, چھوٹا کوئی نہیں جانتا. اس کائنات میں کوئی دوسرا تیسرا نہیں ہے جو علی کو پہچانتا ہو. تو جب علی کو پہچاننے والے اس سے دونوں بلندتر شخصیتیں ہیں, تو اگر اس حیثیت میں علی کو مانو گے, ان دونوں بلندیوں کو بلندی کے طور پر تسلیم کرو گے, تو اس صورت میں علی کی شان میں کچھ بھی کہا جائے نہ وہ مبالغہ ہے نہ قابل اعتراض ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کا لب و لہجہ میری سمجھ میں نہ آئے, کسی بات کا انداز ایسا ہو جس سے مجھے غلط فہمی پیدا ہو جائے. بس اس وقت یہ دیکھیے کہ یہ علی ولی اللہ مانتا ہے کہ نہیں. اگر یہ مانتا ہے تو پھر اطمینان سے جا کے گھر سو جائیے, پریشان نہ ہو. اگر آج زبان سے کچھ لکنت ہو گئی ہے تو کل اللہ اصلاح بھی کر دے گا, اس لیے کہ عقیدے کی بنیاد صحیح ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. دیکھیے قرآن نے کہا موت و حیات اللہ دیتا ہے. قرآن نے کہا کہ عزت دینا اللہ کا کام ہے, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. قرآن کے ارشادات ہیں نا, یہ سب اللہ کے کام ہیں. لیکن وہ جو نمائندہ پروردگار ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ کربلا میں ہم نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام مجبور و بے کس تھے, نہ کوئی یاور و مددگار, نہ کوئی ساتھی, نہ کوئی ناصر. لیکن پروردگار لیکن ہم نے ان امام حسین کو جن کو مجبور سمجھا ہے, ذرا اس کو نگاہ قدرت سے دیکھیے کہ اس امام کے اختیارات کی کیا صورتحال ہے. امام کربلا میں کھڑے ہوئے, یہ جملے یقیناً موجود ہوں گے, لیکن مجھے امام کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ گویا اعلان کر رہے ہیں کہ آؤ جسے زندگی چاہیے آج زندگی میں دوں گا, آج موت میں دوں گا. جس کو زندگی دے دوں گا وہ دائمی زندگی پا جائے گا, جس کے لیے موت لکھ دوں گا پھر وہ زندگی بھر ہلاکت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکے گا. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری. سبحان اللہ. میں عرض کرتا ہوں کہ جو کربلا کا حسین ہے اسے مجبور حسین نہ سمجھیں, بے کس مجبور حسین نہ سمجھیں, اسے بے سہارا حسین نہ سمجھیں. یہ حسین کون ہے؟ یہ قضاء و قدر کا قلم ہے.
یہ تقدیر کا فیصلہ ہے. یہ جو کچھ کہتے وہی تقدیر الہی ہے. آج کربلا کا حسین پروردگار موت و حیات ہے، پروردگار عزت و ذلت ہے. جس کو چاہے موت دے دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، اور جس کو یہ عزت دے گا زندگی بھر صاحب عزت رہے گا. جس کی قسمت میں یہ ذلت لکھ دے گا وہ مر بھی جائے تو اس کا نام گالی کے طور پہ شمار کیا جائے گا. یہ اللہ کے ولی کا اختیار ہے. مسند ولایت پہ فائز ہو کر وہ ان تمام اختیارات کو استعمال کر رہا ہے کہ جو اللہ نے اس کو عطا کیے ہیں، اور اس میں اس کو خدائی کے اختیار ملے ہیں. دیکھیے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے نا انسان کو، تو من حیث الجماعت تمام انسان خلیفہ بن کے آیا ہے، لیکن ان میں حقیقی معنوں میں جو خلیفہ ہوگا، جو نائب خدا ہوگا اس دنیا کے اندر، وہ اللہ کے اختیارات استعمال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ اللہ کو ریٹائر کر دینا نہیں ہے، یہ اللہ کو فارغ کر دینا نہیں ہے. بات پھیل جائے گی، میں مزید وسعت نہیں دینا چاہتا. ان کا ہر عمل خدا کا عمل، ان کا ہر قول خدا کا قول، ان کا ہر فعل خدا کا فعل، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب خدا کچھ کر ہی نہیں سکتا. یہ صورتحال اب اس کو انگریزی کا ایک لفظ شاید بہتر طور پہ واضح کر سکے، یہ سنکرونائزیشن ہے. جب اللہ نے کہا کہ میری رضا کے مالک ہیں، میری مرضیوں کے مالک ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوتا ہی نہیں کہ کبھی خدا کچھ اور چاہے اور یہ کچھ اور چاہے. ادھر خدا چاہتا ہے، ادھر یہ چاہنا شروع کر دیتا ہے. ادھر خدا جو کچھ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی یہ چاہنے لگتے ہیں. اب ہمارے سامنے خدا تو ہے نہیں، ہمارے سامنے تو یہی ہے. ہم ان کا چاہنا دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ چاہ رہے ہیں. ارے یہ کوئی اپنے طور پہ تو نہیں چاہ رہے، یہ تو فکر الہی، منشاء الہی کی تصویر ہے، مشیت پروردگار ہیں. جو یہ چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے. ایک ہی وقت میں دونوں جگہ سوچ ایک ہے. نتیجتاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے منہ سے لفظ نکل جائے وہی تقدیر کا فیصلہ ہے، وہی انسانیت کا مستقبل ہے، وہی انسان کی حقیقت ہے جو ان کی زبان سے نکل جائے. اس لیے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں خود نہیں کہہ رہے، یہ کلام الہی ہے جو ان کی زبان پہ جاری ہے. اسی لیے کربلا میں حسین کے اقدام نے بتا دیا کہ کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آتا کہ کتنا با اختیار ہوتا ہے اللہ کا ولی. وہ ولی کتنا با اختیار ہے کہ جسے زمانے نے ان تمام دنیا کے وسائل سے محروم کر دیا ہے جو دنیا میں حکم چلانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن وسائل سے محروم یہ حسین. آج بتائیے حسین کا فیصلہ آج قائم دائم ہے یا یزید کے اختیار سے کیا ہوا فیصلہ قائم و دائم ہے؟ یزید اپنے تمام اختیارات کے ساتھ فنا ہو گیا، اور حسین صرف زندہ نہیں ہے. یہ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں حسین کے سلسلے میں، یہ جو کہا جاتا ہے چونکہ ارشاد پروردگار ہے کہ جو اللہ کے راہ میں مارا گیا اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. تو سارے شہید زندہ ہیں، تو سارے شہید زندہ ہیں. جو سید الشہداء ہے وہ بھی اگر زندہ ہوا تو کون سی خاص بات ہے؟ سارے شہید زندہ. اگر حسین بھی زندہ ہے تو پھر سید الشہداء ہونے میں اور عام شہید ہونے میں فرق کیا ہے؟ جناب والا اگر سارے شہید زندہ ہیں، راہ خدا کے سارے مارے جانے والے زندہ ہیں، تو جو سید الشہداء ہے وہ زندہ نہیں ہے، وہ عین زندگی ہے. زندہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی مردہ تھا، زندگی آ گئی، روح آ گئی، زندہ ہو گیا. روح چلی جائے گی، مردہ ہو جائے گا. لیکن جو زندگی ہے وہ کبھی موت نہیں بنتی، موت کبھی زندگی نہیں بن سکتی. یہ دائمی حقیقتیں ہیں. چنانچہ جو زندگی ہے اس کی صفت یہ ہوگی کہ جہاں چلا جائے اس کو زندہ کرتا جائے. اب حسین جہاں جہاں ہے زندگی ہے. اگر کسی ذکر میں حسین تو وہ ذکر زندہ، اگر کسی قلب میں حسین وہ قلب زندہ، اگر کسی کے نظریے تصورات میں حسین تو وہ نظریے و تصورات زندہ، کسی کے عمل میں حسین تو اس کا عمل زندہ، کسی زمین پر حسین وہ زمین زندہ. حسین جس خیمے میں قدم رکھ دیں دنیا جلا دے لیکن وہ خیمہ قائم رہے گا.
حسین جس سواری پہ قدم رکھ دیں وہ سواری ہمیشہ کے لیے تاریخ کی ایک زندہ حقیقت بن جائے گی۔ حسین جہاں گیا زندگی بانٹتا گیا، زندگی بانٹتا چلا گیا۔ آج حسین زندگی کی علامت ہے، بس یہ دیکھیے کہیں دیکھنا ہے کہ یہاں زندگی ہے تو صرف اتنا دیکھ لیجئے کہ وہاں حسین ہے کہ نہیں ہے۔ اگر حسین ہے تو جو ہلاکت کے دہانے پر کھڑا ہوا، تباہی و بربادی کی منزل پہ پہنچنے والا، جہنم کی آگ کے لیے ایک ایندھن بننے والا، اگر حسین بیچ میں آ گیا تو اچانک زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر حر بنا ہے تو یہ حسین کے قدموں کی برکت ہے، حسین کے عالم تصور میں آ جانے کا نتیجہ ہے کہ اب وہ زندہ ہو گیا۔ تو حسین زندگی بانٹ رہا ہے، اور یہ زندگی بانٹتے بانٹتے حسین کا گھرانہ اب وہ سارے مراحل سے حسین گزر چکا ہے کہ جہاں زندگی بٹ رہی تھی، اب زندگی کو تقسیم کرنے والا قافلہ اب اس منزل پہ آ گیا ہے کہ جہاں سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ حسین نے نہ صرف یہ کہ زندگی بانٹ دی بلکہ مستقل طور پر زندگی کے وسائل فراہم کر دیے۔ جب زندگی کی ضرورت ہو ان وسائل سے فیض اٹھا لینا۔ وہ کون سے وسائل ہیں؟ یہ فرش ازا زندگی دینے کا ذریعہ ہے، یہ ذکر یہ زندگی بخشنے والا ذریعہ ہے، یہ حسین کی یاد یہ زندگی دینے والی چیز ہے۔ آپ کے پاس زندہ رہنے کا اور کون سا وسیلہ ہے؟ ذرا یہ قوم بتائے کہ اس کے پاس کون سا وسیلہ ہے؟ دنیا کی قومیں اپنے دولت کے بلبوتے پہ زندہ رہتی ہیں، دنیا کی قومیں اپنی کثرت کی بنیاد پہ زندہ رہتی ہیں، دنیا کی قومیں اپنے اسلحے اور طاقت کی بنیاد پہ زندہ رہتی ہیں، دنیا کی قومیں اپنے اقتدار اور حکومت کی بنیاد پہ زندہ رہتی ہیں۔ نہ آپ کے پاس اقتدار و حکومت ہے، نہ آپ کے پاس کثرت ہے، نہ آپ کے پاس دولت ہے، نہ کسی اعتبار سے لشکر و سپاہ ہے، کچھ نہیں ہے، پھر بھی زمانے کے مٹانے کی تمام تر کوششوں کے باوجود آپ زندہ ہیں۔ وہ زندہ حقیقت کہ جو باطل کے دل میں ہر دور میں کھٹکتی رہی، ہر دور میں باطل نے اگر کسی کو نشانہ بنایا تو وہ ہمارا وجود تھا، اس لیے کہ ہمارا ہی وجود اس کے لیے خطرے کا باعث تھا، اور اگر کوئی حق کا علم لے کے اٹھا تو وہ مجبور تھا کہ وہ بھی اپنی زبان سے وہی باتیں کرے جو ہماری روز کی باتیں ہیں۔ کوئی صدائے انقلاب برپا کرنا چاہے، کوئی معاشرے میں تبدیلی لانا چاہے، کوئی معاشرے سے ظلم و ستم ختم کرنا چاہے، عملاً کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن نعرے کے لیے نام حسین لینا ضروری۔ اس لیے کہ معلوم ہے کہ جب تک حسین سے ربط قائم رہے گا زندگی سے ربط قائم رہے گا۔ چنانچہ وہ زندگی دینے والے نے زندگی ہمارے لیے مستقل وسائل فراہم کر دیے۔ آج کچھ نہ رکھتے ہوئے ہم جو زندہ ہیں تو حسین کے اسی نعمت، اسی ذریعہ زندگی سے وابستگی کا نتیجہ ہے۔ یہ عزاداری ہے جو ہمارے اتحاد کی علامت ہے، یہ عزاداری ہے جو ہمیں علم دینے کا ذریعہ ہے، یہ عزاداری ہے جو ہمیں دین کے طور طریقے بتاتی ہے، یہ عزاداری ہے جو ہماری ثقافت اور ہماری تہذیب کی بنیاد رکھتی ہے، یہ عزاداری ہے کہ پردیس میں اجنبیت کو دور کر کے اپنوں کو قریب لاتی ہے، ناشناسوں سے شناسائی پیدا کرتی ہے، یہ عزاداری ہے کہ جو لسانیات، علاقائیت، ان تمام مسئلوں سے انسان کو بلند کر کے حسینی بنا کر ایک فرش پہ جمع کر دیتی ہے۔ گویا زندگی کے جتنے عوامل ہیں سب عزاداری سے حاصل ہوتے ہیں۔ عزاداری حسین کی عطا اور عزاداری اب وسیلہ زندگی ہے۔ یہ عزاداری سپرد کی ہے خاتون کربلا نے سرزمین مدینہ پہنچ کر اہل دنیا کے حوالے کی ہے۔ جب یہ کہا ہے کہ بشیر جا کے اعلان کر دے کہ لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے، تو پہلی مرتبہ کربلا کا ذکر ان کے حوالے کیا جا رہا ہے جو کربلا کے کردار نہیں ہیں۔ ابھی تک ذکر کربلا وہ شخصیتیں کر رہی تھیں کہ جنہوں نے کربلا کے واقعے کو آنکھوں سے دیکھا تھا، جو کربلا میں حصے دار تھے، جنہوں نے کربلا میں لاشیں اٹھتی دیکھی تھیں اور ان لاشوں سے ان کا گہرا تعلق تھا۔ کہیں عزائے حسین زینب کی زبان سے ہو رہا تھا، کہیں عزائے حسین سید سجاد کی زبان سے ہو رہی تھی۔ یہ سب کربلا کے کردار ہے نا۔ لیکن اب مدینے پہنچ کر پہلی مرتبہ یہ ذکر حسین
ذکر کربلا کسی ایسے کے سپرد کیا جا رہا ہے جو کربلا کا شاہد نہیں ہے، جو کربلا کا حصے دار نہیں ہے، جس پہ کربلا نہیں گزری ہے۔ وہ بشیر ابن جسلم جو اس قافلے کے گائیڈ کے طور پہ آیا تھا، جناب زینب اس کے سپرد کر رہی ہیں کہ جاؤ مدینے والوں کو بتاؤ قافلہ آ گیا ہے، حسین کا قافلہ آ گیا ہے، جاؤ بتاؤ حسین شہید ہو گئے ہیں۔ تو حسین کی شہادت کا تذکرہ اب اس کے سپرد کیا جا رہا ہے جو کربلا کا شریک نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ گویا اب زینب اس عزائے حسین کی ذمہ داری منتقل کر رہی ہیں، انسانیت کے حوالے کر رہی ہیں کہ اب تمہیں یہ کام جاری رکھنا ہے۔ تو وہاں پر جناب زینب نے جو معیار رکھا تھا انتخاب کا، وہ معیار یہ تھا کہ یہ پوچھا تھا کہ تیرا باپ شعر کہتا تھا، کیا تو بھی شعر کہہ سکتا ہے؟ یہ سوال یہ بتا رہا تھا کہ زینب چاہتی ہیں کہ کربلا کا فریضہ سپرد اس کے کیا جائے، اس کو کیا جائے جو صرف واقعات نہ بیان کرتا ہو۔ ایک بڑی نازک منزل پہ آ گیا، ابھی حال کی ایک مجلس میں کچھ تھوڑا سا تذکرہ اس حوالے سے کیا تھا، لیکن یہاں ایک بات کہتا چلوں، یہ اعتراض ہوتا ہے کہ عزاداری کے بیان میں بہت سے لوگ وہ باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جس کا جو تفصیلات بیان کرتے ہیں کہاں لکھی ہوئی ہیں۔ جناب زینب نے یہ کہا، امام حسین نے یہ کہا، جناب سکینہ نے اس طرح فریاد کی، کس کتاب میں لکھا ہے، کس تاریخ میں بیان ہوا ہے؟ جناب والا تاریخ واقعات بیان کرتی ہے، کربلا کا پیغام واقعات کا محتاج نہیں ہے۔ کربلا کا پیغام واقعات کے ذریعے سے منتقل نہیں ہوگا، واقعات کے ذریعے سے تو تاریخ منتقل ہوتی ہے۔ تاریخ، پوری تاریخ منتقل ہو کر نہ معلوم کتنے انقلابوں کی تاریخ، کتنے انسانی کارناموں کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے، کوئی اس سے ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن کربلا ہماری زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے تھا، کربلا ہماری زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے تھا۔ تو اگر صرف کربلا کی تاریخ بیان ہوتی، وہ جو مورخ نے بیان کی ہے، تو ہم حقائق سے تو آگاہ ہو جاتے، اعداد و شمار سے تو آگاہ ہو جاتے، لیکن کربلا کا وہ نتیجہ نہ نکلتا جو چاہتی ہے کربلا۔ وہ نتیجہ کب ہوتا؟ جب کربلا کا اثر منتقل ہو، کربلا کا جذبہ منتقل ہو، کربلا کا احساس منتقل ہو۔ احساس و جذبہ واقعات کے بیان سے منتقل نہیں ہوتا، اس کے لیے ضروری ہے لب و لہجہ ایسا ہو جو احساس کو دوسرے میں منتقل کر سکے۔ مورخ واقعات بیان کرتا ہے لیکن واقعات میں اثر نہیں ہوتا، شاعر واقعہ نہیں بیان کرتا لیکن ایک شعر کہتا ہے تو اپنے درد کو دوسروں کے دلوں میں منتقل کر دیتا ہے، اپنی پسند کو دوسروں کی پسند بنا دیتا ہے، اپنی ناپسند کو دوسروں کی ناپسند بنا دیتا ہے۔ شاعر واقعات نہیں بیان کرتا۔ وہاں پر اب میر انیس کا مرثیہ پڑھیے، مرزا دبیر کا مرثیہ پڑھیے، اس میں جب موسم خزاں کا ذکر ہوگا، موسم گرما کا ذکر ہوگا، جب وہاں کی شدت گرمی کی بات ہوگی تو اس کے اندر وہ ایسے ایسے الفاظ کہیں گے کہ جو ناقابل یقین ہو۔ ان کے نزدیک گرمی اتنی تھی کہ دانہ زمین پہ گرتا تھا تو بھن جاتا تھا، مچھلی اگر اوپر آتی تھی تو لہر اس کے لیے سیخ کا کام کرتی تھی، اور وہاں پر وہی کیفیت ہوتی تھی جو بھنی ہوئی مچھلی کی ہے۔ یہ تمام باتیں مبالغہ ہیں، ناقابل یقین ہیں، لیکن جب شاعر یہ ساری کیفیتیں بیان کرتا ہے تو اس گرمی کا احساس ہونے لگتا ہے سننے والے کو۔ جو کچھ یہ بیان کر رہا ہے اس میں یہ بات نہیں کہ واقعہ کیا بیان کر رہا ہے، وہ ایک تاثر منتقل کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ تاثر منتقل کرنا چاہتا ہے، اگر اس میں وہ کامیاب ہو گیا تو اس سے نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے لفظ کون سے استعمال کیے۔ یہ اس کا طریقہ ہے، یہ اس کا حربہ ہے، یہ اس کا اسلحہ ہے، یہ مبالغہ کرنا، باتوں کو بڑھا کے بیان کرنا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر واقعات کو بالکل ویسے ہی بیان کر دیا گیا جیسے بیان کیا جاتا ہے تو واقعے کے اعداد و شمار تو منتقل ہو جائیں گے، واقعے کا احساس منتقل نہیں ہوگا، جذبہ منتقل نہیں ہوگا۔ جذبے کے لیے اسے کچھ اور دکھانا پڑتا ہے، کچھ اور طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس طریقے کو جھوٹ نہ سمجھو، وہ بھی سچائی کا ایک رخ ہے۔ وہ سچائی تھی جو مورخ بیان کر رہا تھا، وہ اعداد و شمار کی سچائی تھی۔ یہ جو شاعر بیان کر رہا ہے یہ احساس کی سچائی ہے۔ یہ جو ہم مکالمے بیان کرتے ہیں، جو باتیں ہم بیان کرتے ہیں، یہ یقیناً ہمارے ذہنوں کی پیداوار ہیں،
یہ تاریخ کے اندر اتنی تفصیل نہیں لکھی ہوتی، کون تھا جو ان باتوں کو سن سکتا، لیکن ہمیں ان کی عظمتوں کا احساس ہے۔ تاریخ نے کچھ گوشے بتائے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا۔ اب حسین اگر خیمے سے رخصت ہوئے ہیں تو جب رخصت ہوئے ہوں گے تو اب یہ تصورات کی بات ہے کہ ہم سوچیں کہ اس وقت ان بیویوں کے تاثر کیا تھے، ان کے جذبات کیا تھے۔ وہ جذبات اگر میں یہ کہہ دوں کہ بہت غمزدہ تھیں، بہت افسردہ تھیں، بہت رنجیدہ تھیں، تو یہ غم کبھی بھی منتقل نہیں ہو سکتا۔ جی وہاں مجھے کچھ بتانا پڑے گا کہ کسی بہن نے بھائی کو رخصت کرتے ہوئے کیا کہا، کسی بیٹی نے باپ کو رخصت کرتے ہوئے کیا کہا۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں اس واقعے پہ ہمارا اصرار نہیں ہے، ہمیں تو بحث صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس جذبے کو منتقل کر سکے یا نہیں کر سکے۔ چنانچہ یہ شاعر ان جذبوں کو منتقل کرتا ہے۔ آج ذکر ازا میں بات بات پر اعتراضات نہ ہوں، یہ کیوں کہہ دیا، وہ کیوں کہہ دیا۔ یہ دیکھیے جو کچھ کہا جا رہا ہے مقصد امامت کے خلاف تو نہیں ہے، ان ہستیوں کی عظمت کے خلاف تو نہیں ہے، یقیناً ان باتوں کی کوئی نہ کوئی اساس ہے، کوئی نہ کوئی بنیاد ہے۔ باقی جزیات و تفصیلات جو بیان کی جا رہی ہیں وہ تاثر کے حوالے سے ہیں۔ اگر تاثر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم کیا کریں کہ ہمیں تو تاریخ میں ہم واقعہ کہیں سے ایک ملتا ہے، کربلا میں اس کا دوسرا سرا ملتا ہے، ان دونوں کو آپس میں ربط دینا ہمارا کام ہے۔ بس بات کو ختم کروں اس مقام پہ لا کے کہ میں نے دمۃ الثاقبہ ایک کتاب ہے جس میں ائمہ کے وقت آخر کے تذکرے کیے گئے ہیں، وہاں جناب امیر کی آخری وصیتوں کا ذکر ہے۔ 20 رمضان سن 40 ہجری جناب زینب کو ایک موقع ملا، باپ کی خدمت میں آئیں، کہا بابا آپ یہ رات دن موت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اپنی موت کی بات کرتے رہتے ہیں، بابا کیا یعنی ہمیں پر امید باتیں نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ صحت یاب ہو جائیں اور یہ مصیبت کا یہ جو وقت ہے یہ ٹل جائے؟ کیوں آپ اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں؟ کیوں اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ موت کا وقت قریب ہے؟ تو جناب امیر نے فرمایا کہ بیٹی میں نے ایک خواب دیکھا تھا، آج سے 3 رات پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ رسول اللہ میرے خواب میں آئے ہیں، میں نے حضور کو دیکھا تو زمانے میں جتنا مجھے ستایا ہے میں نے بارگاہ رسالت میں جا کے شکایت کی، یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھے ایک دن بھی چین سے نہیں رہنے دیا، مجھے مستقل اتنا ستایا ہے، نہ میری بات مانتے ہیں نہ میرے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، اور پھر مجھ سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں مشکل کشائی بھی کر دوں، یا رسول اللہ میں تو تھک گیا ہوں ان کو سمجھا کے۔ تو رسول نے کہا تھا کہ علی گھبراؤ نہیں، بس اب 3 دن کی بات اور ہے، 3 راتیں اور ہیں، اس کے بعد تو ہمارے پاس ہوگے۔ اے بیٹی میں 3 راتیں گزار چکا ہوں، اب وقت رخصت قریب ہے، اس لیے میں موت کا تذکرہ یقین سے کرتا ہوں۔ بس جناب امیر نے یہ جملے کہے، بیٹی نے یہ بات سنی۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ روایت دمۃ الثاقبہ کی ہے جو اگلا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں کہ اس وقت جناب سید جناب زینب نے یہ سوال کیا تھا، بابا اب بیٹی کا ذہن نہ معلوم کہاں چلا گیا۔ ایک مرتبہ مخاطب ہوئی، بابا آپ کہتے ہیں کہ آپ تھک گئے تو رسول کی پناہ میں چلے گئے، رسول سے جا کے شکایت کی، وہ آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، آپ تو رسول کی پناہ میں چلے گئے۔ بابا یہ بتائیے اگر کبھی میں تھک جاؤں تو میں کس کی پناہ میں جاؤں، کہاں جی پناہ لوں؟ تو اس وقت جناب امیر نے کہا تھا بیٹی خدا کے لیے تو نہ تھکنا، تو تھکنے کا نام نہ لینا، تو بس یہاں پہ روایت ختم ہو گئی۔ علی نے کہہ دیا تو نہ تھکنا، ہم نہیں سمجھ سکے کس مقام پر نہ تھکنے کی بات کی جا رہی ہے، کس مقام پہ نہ تھکنے کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن جب ہم نے روز عاشور دیکھا کہ صبح سے زینب کا کام یہ ہے کہ کسی کے کمر میں تلوار باندھ رہی ہے، کسی کے سر پہ سیرا سجا رہی ہے، کسی کو پیراہن پہنا رہی ہے، میدان میں ایک ایک کو بھیج رہی ہے، پھر لاشیں آ رہی ہیں تو کسی بیوہ کو سنبھال رہی ہے، کسی ماں کو سنبھال رہی ہے، ان لاشوں کو سنبھال رہی ہے، یہ سارا اہتمام کر رہی ہے۔ سارے دن کی تھکی ہوئی زینب، سارے دن کام کرتے کرتے تھک گئی ہے زینب، لیکن شام غریبہ آئی تو اب مصیبتیں نیا رنگ لے کے آئیں، بکھرے ہوئے بچوں کو جمع کرنا ہے، سید سجاد کو جلتے خیموں سے نکالنا ہے، زخمی کانوں والی بچی کو باپ کے سینے سے جدا کر کے لانا ہے۔ یہ سارے کام کیے زینب نے، سارے کام کیے۔ اب ایک روایت ہے جس کے اوپر بہت سے لوگ کہتے ہیں
کہ یہ روایت اس کے لیے ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. دلیل ہو یا نہ ہو میرا احساس کہتا ہے کہ روایت بالکل درست ہے کہ علی ابن ابی طالب اس رات آئے تھے شام غریبہ میں. علی آئے تھے بیٹی کے پاس آئے تھے. لوگ سمجھے کہ مشکل کشائی کے لیے آئے. نہیں, مشکل کشائی کے لیے نہیں آئے, صرف یہ دیکھنے آئے بیٹی صبح سے مصروف تھی, کہیں تھک تو نہیں گئی, تھک تو نہیں گئی. زینب کے عزم کو دیکھا, ارادے کو دیکھا کہ بیٹی ابھی تک ثبات قدم سے اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہے, نہیں تھکی. اب علی مطمئن ہو کے چلے گئے, لیکن زینب کے مصائب تو ختم نہیں ہوئے. زینب کے مصائب کا سلسلہ چلتا رہا. کوفے کے بازار سے گزری, لیکن زینب کی عزم و ارادے پہ فرق نہیں پڑا. دربار ابن زیاد میں گئی, زینب کی استقامت میں فرق نہیں آیا. شام تک سفر کیا, زینب ثابت قدم رہی. یزید کے دربار میں جانا ہوا, وہاں خطاب کیا, لیکن زینب کی زبان میں لکنت نہیں آئی, تھکن نہیں آئی. حتیٰ کہ بڑا نازک موقع تھا. قید خانے میں ایک منزل تھی کہ حسین کا بیٹا سید سجاد ہتھکڑی کے کڑوں سے زمین کو کھرچ رہا تھا, اور زینب ایک بچی کی گود میں لیے کھڑی ہوئی تھی, اس کو سپرد خاک کرنا تھا. سکینہ زمین میں دفن ہو گئی. سید سجاد نے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا. رباب نے یقیناً آنسو بہائے ہوں گے, تمام قیدی روئے ہوں گے, لیکن زینب مطمئن ہے, کہہ رہی ہے بابا دیکھیے اس مرحلے پہ بھی زینب تھکی نہیں, زینب تھکی نہیں. یہاں سے نکلی زینب, کربلا پہنچی. بھائی زینب آپ کا کام کرائی, جو ذمہ میرا فریضہ تھا سر انجام دے آئی. اور بھیا ابھی تک میں اپنے صراط مستقیم پر میری استقامت قائم ہے. مدینے پہنچی, مدینے کے دروازے پر رک گئی. میں شہر میں یوں داخل نہیں ہوں گی کہ دنیا کہے زینب سب کچھ لٹا کے آئی تھی, گوشہ عافیت میں چلی گئی. نہیں, میں یقیناً اگر جاؤں گی تو اس طرح سے جاؤں گی کہ میں فتح شام کر کے آئی ہوں. میرا استقبال ایسے کیا جائے جیسے فاتح کا استقبال ہوتا ہے. مدینے میں اعلان ہوا زینب آ گئی ہے. مدینہ سارا امٹ کے آیا. آنے والوں میں بنی ہاشم کے لوگ بھی شامل ہیں, علی کے گھرانے کے لوگ بھی شامل ہیں, اور کوئی ہو یا نہ ہو زینب کا ایک بھائی محمد حنفیہ شامل ہے, زینب کی بھتیجی فاطمہ صغرا شامل ہے. کتنا دل چاہتا ہوگا کہ زینب کہے اب میرا کام ختم ہو گیا, لیکن نہیں, ابھی زینب کا کام ختم نہیں ہوا. قبر رسول پہ پہنچی, وہاں جا کے اعلان فتح حسینی کیا. یہ اعلان کیا کہ نانا آپ کا دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا. کچھ باتیں اور زینب نے کہی تھی, کچھ تذکرہ کچھ تحفوں کا کیا تھا, بتایا تھا پردیس سے آئی ہوں تو بہت کچھ ساتھ لے کے آئی ہوں. یہ بازوؤں پہ رسی کے نشان, یہ پشت پہ دروں کے نشان, یہ سب ساتھ لے کے آئی ہوں. یہ سب کہہ کے اب زینب چلی گھر کی طرف. پورا قافلہ محلہ بنی ہاشم کی طرف چلا. سارا قافلہ اپنے گھروں کی طرف جا رہا تھا. زینب نے قافلے کا ساتھ چھوڑا, تنے تنہا چلی قبرستان کی طرف. قبرستان کی طرف کچھ دور تو قدم اٹھا کے چلتی رہی, پھر پیروں میں طاقت نہ رہی, اپنے ہاتھ سے پیر پکڑتی تھی, اگلا قدم اٹھاتی تھی, پھر چلنے کی بھی طاقت نہ رہی, گھٹنے کے بل زمین پہ بیٹھ گئی. اپنے آپ کوہنیوں سے چلتی ہوئی گئی اور ایک قبر پہ خود کو جا کے گرا دیا. زینب اب تھک گئی, اب تھک گئی. کتنے لاشیں زینب نے اٹھائے, کتنے عزیزوں کی لاشیں اٹھائے, کون کون سے ستم برداشت کیے. نہ بھائی رہا, نہ بھتیجے رہے. ماں اپنی گود میں زینب کو بلا رہی ہے, زینب کو سکون مل جائے. ہمارے تذکرے کو قبول فرما, گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما, صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما. یا اللہ ملت کو اختلاف, انتشار, ایک دوسرے کے متعلق غلط فہمیاں, ایک دوسرے کے متعلق غلط تصورات سے رہائی اور آزادی عطا فرما. یا اللہ جو حقیقت کو بیان کرنے کے شوق میں بعض اوقات حدوں سے تجاوز کر جاتے ہیں اور ایسی باتیں ان کی زبان سے نکل جاتی ہیں جو لوگوں کے لیے غلط فہمی کے باعث ہوتی ہیں,
परवरदिगारा उन्हें तौफीक दे कि वो अपनी फैलाई हुई गलत फहमियों को खुद दूर कर दें और किसी को गलत एहसास न हो। और परवरदिगारा इस मिल्लत में भी इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त अता फरमा कि हर एक की ज़बान से निकले हुए एक एक लफ्ज़ को न पकड़ा करें, बल्कि ये देखें कि उसका अक़ीदा क्या है, उसका ईमान किन चीज़ों पे है और उसके मुताबिक आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक को कायम रखें। आज के दौर का मोमिन बहर दौर ये मंजर देख रहा है कि अगर कभी भी वो मुत्तहिद होता है, चाहे वो इत्तेहाद थोड़ी देर का हो, तो उसका नतीजा कामयाबी व कामरानी होता है। सन 80 में मुत्तहिद हुआ, उसका भी नतीजा देख लिया। आज सन 2013 में मुत्तहिद हुआ तो उसका भी नतीजा उसे देख लिया। हमने जब जब इत्तेहाद किया है नतीजे में कामयाबी मिली है। परवरदिगारा दुश्मन की पूरी कोशिश है कि वो हमें छोटे छोटे गिरोहों में बांट दे, ये कह दे कि हम में अक़ीदे का इख्तिलाफ है, हम मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं। बुज़ुर्गान मोहतरम, हम में से कोई भी जो कलमा विलायत पढ़ता है वो गैर नहीं है, उसका लब व लहजा समझ में ना आए, उसकी बात समझ में ना आए, तो परवरदिगारा हमें इतना सब्र दे कि परवरदिगार आलम उसके कहे हुए अल्फाज के मानी हमारे ज़हन में वाज़े कर दे, हम उसके कौल की रूह को समझ सकें और उसके मुतालिक किसी गलतफहमी के शिकार ना हों। परवरदिगार आलम हमें इत्तेहाद इत्तेफाक की नेमत अज़ीम अता फरमा, क्योंकि यही वो ताकत है जो हमें ज़िंदा रखेगी, बाकी रखेगी और ज़माने से टकराने की सलाहियत अता करेगी। परवरदिगार आलम हमारी सफ़ों में इत्तेहाद भी अता फरमा और उन हस्तियों की हकीकी मारिफत अता फरमा कि जिनकी ज़ात की रहनुमाई में हमें ज़िंदगी का सफ़र भी तय करना है और आखिरत की मंजिलों को भी आसान करना है। या अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बिलख़ुसूस जिस मुअज़्ज़मा के इसाले सवाब के लिए इस मजलिस का इनेकाद हुआ, जनाब इज़हार रिज़वी साहब मरहूम की अहलिया जिनके इसाले सवाब के लिए मजलिस मुनक़द हुई, परवरदिगारा इज़हार साहब को भी जवार रहमत में जगह अता फरमा और उनकी अहलिया को भी कनीज़ान जनाब सैयदा में महशूर उनकी दर्जात आखिरत को बुलंद फरमा। एक सूरह फातिहा और एक सूरह इखलास मरहूमा के इसाले सवाब।